میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ سری لنکا کے شہر کولمبو میں اسلامی بہنوں میں بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اس اسلامی بہنیں پردے میں اس بیان کو سن رہی ہیں۔ میں چند اہم مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کروں گا، مختلف نوعیت کے، جو عموماً ہمارے یہاں بڑے اس کے مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت ہے جو جمعہ کے خطبے میں نارملی ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، جو مساجد میں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جمعہ کی نماز سے پہلے عربی خطبہ ہوتا ہے، اس عربی خطبے میں یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، شاید ہر جگہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے کہ جس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتے داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ خاص 3 چیزوں سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس آیت کو بہت اہمیت حاصل ہے، قرآن کریم میں جو آیات کریمہ جنہیں خاص طور پر اہمیت حاصل ہوتی ہے، تو اس آیت کریمہ کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اسے ہر خطبے میں کر دیا گیا ہے، اور جمعہ کو جب نمازی جمعہ پڑھتے ہیں تو جو خطبہ سنتے ہیں تو وہ اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں، مگر ہماری وہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کریم نے ہمیں عدل کرنے، احسان کرنے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ کریم نے ہمیں بے حیائی سے منع کیا، بری بات سے منع کیا، اور اللہ کریم نے ہمیں ظلم سے منع کیا۔ ظلم کی پوری ایک ڈیفینیشن ہے، بے حیائی کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے، بری بات کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے، جس کو ڈیفینیٹلی میں اگر اس کو ون گو اور ایک ہی بیان میں اگر میں یہ ساری چیزیں بیان کروں، عدل کا ایک اپنا بیان ہے، احسان کا اپنا بیان ہے، اور رشتہ داروں کو دینے کا اپنا بیان ہے، اور رشتہ ظاہر ہے کہ رشتہ گھر کے باہر سے نہیں، رشتہ گھر کے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ نارملی گھر کے اندر ہماری اتنی توجہ نہیں رہتی، جبکہ گھر میں عموماً بھائی بہن یہ ضرورت مند ہوتے ہیں، اور ضروری کو شادی شدہ ہی ہے، ایک بھائی ہے وہ شادی شدہ ہے، اور اس کا جو دوسرا بھائی وہ غیر شادی شدہ ہے، مگر وہ ضرورت مند ہے، وہ حاجت مند ہے۔ اسی طرح مطلب کہ شوہر حاجت مند ہوتا ہے، بیوی کو اللہ نے نوازا ہوتا ہے، بیوی حاجت مند ہوتی ہے، شوہر کو اللہ نے نوازا ہوتا ہے، ماں باپ حاجت مند ہوتے ہیں، یعنی حاجت مند means needy person and they need something۔ وہ مطلب کہ وہ غربت کی زندگی، پریشانی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ان کی مدد کرنی چاہیے، حاجت پوری کرنی چاہیے، ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح اور رشتہ دار بھی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو دینار تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور جو دینار تو غلام کی گردن آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور جو دینار تو کسی مسکین پر صدقہ کرے، اور جو دینار تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، ان سب میں زیادہ ثواب اس کا ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ آپ دیکھیں یہ گھر والوں پر خرچ کرنے کے حوالے سے کتنا واضح پھر کلیئرلی ایک ارشاد ہمیں بیان کیا گیا کہ گھر میں دینے کا عموماً ہمارے یہاں رجحان کم ہوتا ہے، تو اس کا ثواب آپ دیکھیے کہ جو اتنے سارے خرچ اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں بیان فرمائے، اس میں بیان فرمایا زیادہ ثواب اس کا ہے جو تو اپنے گھر میں خرچ، ظاہر یہاں اسراف نہیں ہے، گناہ پر خرچ کرنا نہیں ہے، ناجائز خواہشات پر خرچ نہ کرے۔ اس میں اسلامی بہنوں کو بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ گھر کے خرچ کے معاملے میں بعض تو شاید ہوتی ہوں گی جو گھر کے خرچ کے معاملے بہت کوآپریٹو ہوتی ہوں گی، بعض اسلامی بہنیں ہوتی ہوں گی کہ وہ گھریلو اخراجات ہوتے ہیں، ہاؤس ایکسپینسز ہوتے ہیں، ان میں ان کا ہاتھ وہ چھوٹ ہوتا ہوگا، مگر ان کے سچ ہے کہ وہ بڑی ایکسپینسو قسم کی فیملی ممبر ہوتی ہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ غریبی میں بھی اعتدال ہے، اعتدال مینس بیلنس، غریبی جب آپ غریب ہیں تو غربت میں بھی اعتدال ہے، بیلنس ہے، امیری میں بھی اعتدال ہے، عبادت میں بھی اعتدال ہے، بیلنس ہے، ہر چیز اسلام بیلنس کو پسند کرتا ہے۔ تو بعض عورتیں ہوتی ہے کہ ان کو دیکھا دیکھی خرچ کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے، حتیٰ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عورتوں کے بخیل ہونے کو پسند فرمایا، یعنی یہاں بخل سے مراد کنجوسی سے مراد فرض یا واجب اخراجات نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں دینا، اس کے علاوہ کی بات ہے، جو زکوٰۃ ہے جو صدقہ ہے وہ تو دینا ہے، اور یوں نارملی بخل کو اسلام نے پسند نہیں فرمایا، لیکن جب عورت اپنا ہاتھ کھینچ کر رکھتی ہے نا یہ گھر خوشحال کر دیتی ہے، اور جب عورت اپنا ہاتھ چھٹا رکھتی ہے نا کھلا رکھتی ہے تو یہ گھر کو تنگ کر دیتی ہے، آدمی کا جینا مشکل کر دیتی ہے۔ تو نارملی عورتوں کا جو بیسیکلی جو نیچر ہے وہ نیچر دیکھا دیکھی کا بہت ہے، ضرور نہیں ہے کہ ساری اسلامی بہنیں ایسی ہوں، یہ شادی ہے تو یہ چاہیے، تو جناب یہ گھر میں تو یہ چاہیے، حالانکہ وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے آدمی، وہ کہاں سے کما کر لائے۔ میں اگر آج کی بات کروں تو آج کی بات یہ ہے کہ اس وقت ورلڈ وائڈ اکنومیکلی کرائسس ہیں، اب ان کرائسس کو کیا فیملی نے ایکسپٹ کیا ہے یا نہیں کیا، کیونکہ وہ فیملی کو کیا منع کرے گا، تو یہاں پر فیملی کو چاہیے کہ وہ کمپرومائز کرے، سیکریفائس کرے، تاکہ جو مرد ہے وہ تھوڑا سکون کا سانس لے سکے۔ ہاں اگر کوئی شخص کمانے میں ہی سست ہے تو وہ اس کو ہم سمجھائیں گے، لیکن آپ کے سامنے اگر ایک شخص آپ کے گھر کا کوئی مرد صبح 9-10 بجے جو بھی جرنلی ورکنگ آورس ہیں، اگر وہ ورکنگ آورس کے اندر رہتا ہے اور محنت کرنے میں کام کرنے میں وہ سستی نہیں کرتا، وہ آپ کی ضرورت پوری کرنے کا پابند ہے، وہ آپ کو سہولت دینے کا پابند نہیں ہے، وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا، جو بیسک نیڈس ہیں وہ ضرور پوری کرے گا، بٹ جو آپ کی ڈیزائرس ہیں یو ڈونٹ باؤنڈ کہ وہ آپ کی ڈیزائرس کو پوری کر کے دے، بیکاز وانٹیڈس آر انلمیٹڈ، اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو اگر وہ آپ کی خواہشیں پوری کرنے بیٹھے گا تو یہ تو بیچارہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایک بات اور عرض کر دو، ہمارے گھر کے مرد جو ہے نا، شوہر ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، دے آر ناٹ اے اے ٹی ایم مشین، کیونکہ اے ٹی ایم مشین نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہش کا کارڈ ڈالیں اور جناب وہ اپنے پیسے نکال کر آپ کے سامنے دے دیں، نہیں، اے ٹی ایم مشین بھی خالی ہو جاتی ہے۔ تو عورت کو، فیملی ممبر کو، اس میں بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، اولاد، آپ کہیں گے یہ مطلب کہ یہ مرد ہے تو مردوں کی سائڈ لے رہا ہے، میں سائڈ مردوں کی عورتوں کے نہیں لے رہا، میں تو سائڈ پیسفل گھر کی لے رہا ہوں۔ وی نیڈ اے پیسفل ہاؤس، ہر پور سکون گھر چاہیے، اور اس کے لیے یہ بہت بیسک چیزیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور اس میں آپ کا بہت بیسک رول ہے
یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ آپ یہ لے لو، عورت کہتی نہیں یہ مہنگا ہے میں نہیں لوں گی، وہ ڈراپ کر دیتی ہے، وہ نہیں لیتی. یہ بہت خوبصورت عادت ہے. وہ کاسمیٹک سے دور ہے، وہ لگژریز سے دور ہے. یہ اس کے لیے آخرت کے لیے بہتر ہے، قبر کے لیے بھی بہتر ہے، اس کے گھر کے لیے بھی بہتر ہے، اس کی اولاد کے لیے بہتر ہے کہ اس کی یہ تربیت اس کی بیٹیوں کی ہو رہی ہے. وہ خود ہی مطلب کہ مہنگے مہنگے سوٹ سلوانے کی عادی ہے. ایک شادی میں 5 فنکشن ہے، 5 فنکشن کے اندر اس کو 25 ہزار روپے کا جوڑا لینا ہے، 30 ہزار روپے کا اس کو جوڑا لینا ہے. مجھے یہاں کا کلچر پتہ نہیں، اگر ہو تو شاید ایم آر آئی یہ کلچر یہاں ایگزسٹ کرتا ہے نا. تو یہ سادگی نہیں ہے نا، سادگی کچھ اور ہے. سادگی کے ساتھ زندگی گزارے اور اپنے کام خود کرنے کی عادت پیدا کرے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بہت ہی پیاری شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری جانیں قربان میری آقا زادی پر، شہزادی پر، میری جان قربان، میری نسلیں قربان ان کے اوپر. یہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے گھر کے کام کرتے ہوئے، ان کے بدن مبارک پر نشان پڑ جاتے تھے مشکیزہ پانی کا وہ جو بیگ ہوتا ہے، واٹر بیگ، وہ اٹھاتے ہوئے ان کے بدن پر نشان پڑ جاتے تھے. ان کی تربیت کے شاکار حسن اور حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور شوہر کی جو اطاعت اور شوہر کی جو فرما برداری انہوں نے کی ہوگی، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی، یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں کنیز کے لیے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم انہیں تسلیہ عطا فرمائی کہ آپ یہ پڑھ لو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ پڑھ لو، یہ تمہاری تھکان کو اتار دیں گی. مگر انہیں خادم نہ دیا، انہیں خدمت کرنے والی نہ عطا فرمائی. وہ اپنے کام خود کرتی تھی. جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اگر آج کے اس دور میں، یعنی میں نے تو خرچ کرنے کا تو کہہ دیا نا کہ یہ حدیث سنا دی ہے کہ زیادہ ثواب اس خرچ میں جو تم اپنے گھر پہ کرتے ہو. اب لیکن اب ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے بینگ اے فیملی ممبر. میں بہت زیادہ ہوٹلنگ کا کلچر ہو جاتا ہے جناب، باہر کا کھانا، وہ فاسٹ فوڈ منگوائے، یہ منگوائے، وہ منگائیں، گھر میں کولڈ ڈرنک اتنی ہونی چاہیے، تو گھر میں جناب کیچپ اتنے ہونے چاہیے، تو گھر میں یہ پاؤڈر اتنے ہونے چاہیے، تو اتنا شیمپو ہونا چاہیے، تو اتنے جناب مہنگے صابن ہونے چاہیے. آپ اپنے باتھ روم ایکسپینسز کو ذرا دیکھیں، آپ اپنے کچن ایکسپینسز کو ذرا دیکھیں. تو بہت ساری ہماری تو فریج میں بھی برتن رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، دینے کا ذہن ہی نہیں بنتا کہ بچہ ہوا چلو کسی کو دے ہی دو، غریب آدمی کھا لے گا، دعا دے دے گا. پڑے فریج میں سڑ جائے تو بھلے سڑ جائے لیکن دینا کسی کو نہیں ہوتا. آج الماریوں میں کپڑے رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، ہینگر کم پڑ گئے، جوتے اتنے کے ہر جگہ جوتے ہی جوتے ہیں، چپل اتنے کے چپل ہی چپل ہے، پہننے کے مارنے کو سمجھ نہیں پڑتی. بالکل عجیب ماحول بنا ہوا. اچھا پھر یہ خالی عورت کا نہیں ہے، بیٹیوں کا الگ ہے. 4 بیٹی ہیں تو 4 بیٹیوں کو سب کے پھر الگ الگ سوٹ، تو بیوی کا الگ سوٹ، تو اس میں پھر ماں بھی کی بڑی عمر ہو گئی لیکن ماں وہ انٹی بھی ہے، پھر خطرے کی گھنٹی بھی ہے. ماں بولے میرے کو بھی فیشن کرنی ہے. ایک طبقہ ہے جو ان چیزوں سے دور ہے. اگر وہ غریب ہے تو دور ہی معنوں کا رکھیں گے، حیثیت نہیں ہے. چاہتے تو وہ بھی بیچارے ہوں گے کہ ہمارے بھی ایسا کچھ ہو جاتا، لیکن ان کی پوزیشن نہیں ہے. لیکن امیر کی یا تھوڑے بہت کھاتے پیتے آدمی کی جو پوزیشن ہوتی ہے تو وہ منع بھی کرتا ہے، تو پھر وہ کنجوس ہو جاتا ہے، گھر میں اس کی پوزیشن خراب ہو جاتی ہے، اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے. بچے برائیاں کرتے ہیں، بیوی غیبت کرتی ہے، بچے نفرت کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا دیتا کچھ نہیں، ابا دیتا کچھ نہیں ہے. تو یہ چیزیں اتنا ہم اڑا رہے ہیں. آپ سادہ کھا لیں، اور جو وہ لگژری کھانے میں جو پیسے بچ گئے وہ پیسے نہ دے ٹھیک ہے ابا جان کو، وہ پیسہ اللہ کی راہ میں ابا جان کے ذریعے خرچ کر دیں، آخرت کے لیے رکھیں. تو کوئی ایسا نظام بنائیں، مسجد بنائیں. اگر کسی کھاتی پیتی فیملی ہے، ایک شادی میں جتنا آپ لوگ خرچ کر دیتے ہو، شادی کسی اور کی خرچہ ہمارا، یعنی خاندان میں اگر ایک شادی ہوتی ہے تو پورے خاندان میں بوجھ بن کر آتی ہے. اس وقت یہ پوزیشن ہے. تھوڑا سا اپر طبقہ میں اس کے لیے آج کی یہ ڈسکشن کر رہا ہوں. یہاں مطلب کہ یہ چیزیں ہوں گی، میں اس کا انکار نہیں. یہ بیٹھے ہوئے کچھ اسلامی بھائی یہ مطلب بالکل ایڈمٹ کر رہے ہیں یہاں پر کہ یہاں ایسا کلچر اور ماحول ہے. اور یہ کلچر اور ماحول ہر جگہ نارمل ملے گا. جو عام شہر ہے نا، مین سٹیز جتنی بھی ہیں، ان میں آپ کو یہ کلچر ایک کلاس ہے، اور یہ لاکھوں میں ہے
اور कई जगह करोड़ों में। आपको अमेरिका में कल्चर मिलेगा, आपको यूके में कल्चर मिलेगा, आपको ये कल्चर यहाँ भी कोलंबो में भी मिलेगा, ये कल्चर आपको हिंद में स्पेशली मुंबई शहर में मिलेगा, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी में ये सारे कल्चर आपको मिलेंगे। इसी तरह बांग्लादेश चले जाओ, ढाका में आपको ये कल्चर मिलेगा। स्पेशली जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज होती हैं और जो बिजनेस सिटीज होती हैं, इनमें उमूमन दुबई में आपको कल्चर मिलेगा, इस तरह और दीगर शहर हैं उनमें कल्चर मिलेगा। वहाँ लाखों लोग हैं और मैं सब कम्युनिटी को एड्रेस कर रहा हूँ कि इसमें खुदा अपने अंदर सादगी पैदा करें। फिर इकोनॉमिकली कराई तो माशी परेशानी, अब बाहर महंगाई हो गई क्योंकि चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है, वो सप्लाई बढ़ा रहे होते हैं, चीज़ें महंगी हो रही होती है, वहाँ पर आमदनी कम होती है, लोगों का पैसा मिट्टी और पानी और बिल्डिंग मटेरियल में लग गया है, प्लॉट में लग गया। और इसकी अलग हदीसें हैं, मिशकात शरीफ में कई हदीसें मैंने पढ़ी हैं इस मौजू पर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ। एक बार थोड़ा सा बैठ कर सोचें कि हमें अपने एक्सपेंसेस को कहाँ पर रिड्यूस करना है। ये मेरी बात चली थी वहाँ से कि घर वालों पर खर्च करने में सवाब ज़्यादा है, लेकिन आपको गुनाह पर खर्च नहीं करना, आप फजूल ना हो रहे हैं। अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाता है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और फजूल ना उड़ाओ। इसको इस्लाम और दीन ने पसंद नहीं किया। हम खाना इतना बच जाता है उसको ज़ाया कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ज़ाया कर देते हैं हम लोग। नया फैशन आया, पुराना कपड़ा गया, नई ज्वेलरी आई, पुरानी ज्वेलरी गई, कड़े के डिजाइन बदल गए, अंगूठी के डिजाइन बदल गए, नेकलेस के डिजाइन बदल गए, ये डिजाइन बदल गए, सब गए, सैंडल के डिजाइन बदल गए, चप्पल के डिजाइन बदल गए, गया। एक बार पहन लिया वो दोबारा पहने पड़े, तुम यही पहन कर आती हो, तुम अब और कुछ नहीं है। अब उसको जवाब दो, वो दिलाएगी भी नहीं, खाली खाली बातें करेगी। अजीब मुसीबत पाल ली हम लोगों ने। तबसरा करने से फुर्सत नहीं है इस्लामी बहनों को। उसके कपड़े तो उसके चप्पल तो उसकी कॉस्मेटिक्स तो उसकी मतलब कि वो नेल पॉलिश का कलर तो याद रह जाते हैं इनको कि मेहंदी में ये नेल पॉलिश लगाई थी, उसमें ये पिंक लगाई थी, उसमें ब्लू लगाई थी, तो उसमें नीली लगाई थी, सारी लगाई थी। अजीब दुनिया है, समझ नहीं आती। आखिरत की तैयारी की शायद कोई सोच नहीं है, नमाज की पाबंदी की सोच नहीं है, मरना है शायद ये भूल गए, मौत आएगी, कब्र में जाएंगे, वहाँ कौन से मतलब कि आपके कीमती लिबास आपके साथ कब्र में जाएंगे, कौन सा कॉस्मेटिक ज्वेलरी का सामान कब्र में जाएगा। इतना सोना, इतनी ज्वेलरी, इतना कीमती सामान जमा करती हैं। कई इस्लामी बहनें जिन पर ज़कात बराए रास्त फर्ज है, ज़कात बराए रास्त फर्ज है, मगर बुखल की वजह से वो ज़कात अदा नहीं करते, कंजूसी की वजह से वो ज़कात अदा नहीं करते और गुनाहगार होती हैं, जहन्नम की आग की हकदार बनती हैं। आप पर अगर ज़कात फर्ज है तो ज़कात आपको देनी है। ये ज़कात देने की जिम्मेदारी आपके शौहर या आपके अबू की नहीं है। आप बोलो कि मैंने ज़कात दी ना, तूने तो नहीं ज़कात दी, ज़कात आउं दी नहीं, साईं थोड़ी ज़कात दी नहीं आवा, ज़कात दी जा पैसा दे गजो काको दी नहीं मेरा, इनसे पैसा गिनी आए कि पैसा दियो मैं ज़कात दी नहीं है। तो ज़कात के पैसे लिए तो घर के आदमी से। और मैं आपको मशवरा ये दूंगा, सारी इस्लामी बहनों को मैं मशवरा देता हूं कि ज़कात के पैसे, अगर आप ज़कात फर्ज है, ज़कात के पैसे आप किसी घर के मर्द से ना लें। मेरी इट्स जस्ट एडवाइस, आप अपनी ज़कात अपना कोई पार्ट ऑफ ज्वेलरी को बेचकर ज़कात दें, इंशाअल्लाह आपको राह खुदा में खर्च करने की वो लज्जत मिलेगी, इतना मतलब कि आपको बेहतरीन मजा आ जाएगा। आप बेच दें, बाली बेच दें, कोई अपना टॉप बेच दें, कोई अपनी अंगूठी बेच दें, कोई अपनी आप चेन बेच दें, कोई अपना लॉकेट बेच दें, चूड़ी बेच दें, वॉटएवर। ये मर्द है जो खर्च कर रहा होता है, औरत के हाथ में चीज आ जाती है वो खर्च नहीं करती, बोलती मेरी है। और वो आपकी किधर से आई? आप बोलो मैं कमाती हूं, चलो मतलब दुनिया के कई मुल्क ऐसे जिनमें औरतों के कमाने का कल्चर है कि जब घर चलाने तो दोनों मिलकर कमाते हैं। अगर औरत अपनी शराइत पूरी करती है, बेपर्दगी नहीं करती और दीगर जो इसकी कंडीशंस हैं, इफ शी वांट टू डू सम बिजनेस, सम जॉब, तो इसकी कंडीशन है, देयर इज सम कंडीशन इन इस्लाम, देयर इज 5 कंडीशन इन इस्लाम। और ये पर्दे के बारे में सवाल जवाब किताब में वो कंडीशन लिखी हुई है। अगर एक भी कंडीशन यानी एक भी शर्त नहीं होगी, उसका
گھر سے نکلنا یہ کاروبار کام کاج جاب کے لیے وہ حرام ہو جائے گا. اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ان اسلام اگر کنڈیشن پوری نہیں کرتی. تو اب وہ کہے گی کہ میں کما کر لائی ہوں میں دوں گی. آپ کما کر لائیں تو آپ ہی دیں, اچھی بات ہے. اگر یہ سارا مال آپ کا بنایا ہوا ہے, سونا وغیرہ سب آپ کی چیز ہے, آپ نے ہی اس کو مطلب کہ ارینج کیا ہے, آپ کی ہی آمدنی سے آیا ہے. مگر یہ ہوتا یہی ہے, جب عورت کمائے گی تو کہے گی میرا, مرد کمائے گا تو کہے گا میرے گھر کا. ہوتا سب گھر کا ہی ہے, اور میچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کرنا چاہیے. ہاں اگر خدا نہ کہا تو عورت کا تو ہاتھ سیٹ ہے, مرد کا ہاتھ چھٹا ہے, اور وہ فضول خرچی کرنے کا عادی ہوتے ہیں. بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے تو فضول خرچ کرتے ہیں, تو وہ بھی تقریباً سیم بات ہے, پھر ان کے لیے ہی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ جو میں نے ایک فیملی میٹر ڈسکس کیا ہے آپ سے, سمجھے کہ یہ گھر کی چار دیواری کو میں نے ڈسکس کیا آپ کے ساتھ, اور اس کا ایک ٹاپک ڈسکس کیا. آپ کی انڈیویجل ڈسکشن کو میں نے کوئی ڈسکس نہیں کیا, صرف ایک گھر کی چار دیواری کے اندر ایک فیملی میٹر کے اندر ایک ٹاپک میں نے ڈسکس کیا ہے. وہ ٹاپک ہے ایکسپینسز, اخراجات جس کا تعلق آپ کی آمدنی اور آپ کے کرنسی سے ہے, پیسوں سے ہے. اس کو میں نے صرف جسٹ ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. یقین مانے مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, اگر جو اسلامی بہن کی سوچ آخرت کی بن گئی نا, وہ ان چیزوں سے نکل جاتی ہے. وہ اپنی زکوٰۃ دے گی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مجھے زیادہ ثواب ملے گا. وہ رائے خدا میں خرچ کرے گی, وہ صدقہ کرے گی, وہ خیرات کرے گی, وہ رشتہ داروں کی مدد کرے گی, اور بڑی خوش دلی کے ساتھ مدد کرے گی. وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھے گی, اور اپنے ذات پر اور اپنے گھر پر خرچ کرنے کے بجائے وہ اپنے شوہر ہی کے مال کو, اپنے والد کے مال کو ثواب پر خرچ کرے گی. یہ ان کو ترغیب یہ نہیں دلائے گی, ان کو یہ نہیں کہے گی کہ آج کل یہ چل رہا ہے. وہ یہ کہے گی کہ دیکھو وہ غریب ہے تو اس کی بیٹی کا مسئلہ ہے, تو اس کے بیٹے کا مسئلہ ہے, تو اس کا یہ مسئلہ, اپنے اس کو تھوڑی مدد نہ کریں. یعنی آپ جو سال کے کروڑوں روپے اپنی ذات پر خرچ کر رہی ہیں نا, آپ سوچیں اگر وہی کروڑ روپے اگر آپ نے کسی غریب کی مدد پر, رشتہ دار کی مدد پر خرچ کیے ہوتے تو قیامت کے دن آپ کو اس کا کتنا زبردست بدلہ ملے گا. جنتی لباس پر غور کریں, جنتی زیور پر غور کریں, جنت کی نعمتوں پر غور کریں کہ بندہ دنیا میں کمپرومائز کر کے, دنیا میں کچھ قربانی دے کر جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو میں یہاں رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا جو میرا موضوع تھا کہ رشتہ داروں پر خرچ کریں, تو ظاہر جو آخرت کی فکر کرے گی, جس کو سوچ ہوگی مجھے مرنا ہے, تو وہ نہ بے پردگی کرے گی. سیدھی بات ہے, ویری سوری ٹو سے, بے پردہ عورت اس کی گویا کے ساتھ آخرت کی سوچ نہیں. یہاں بے پردگی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ باہر جو بے پردہ گھومتی ہیں, میری یہاں بے پردگی سے مراد یہی ہے کہ جس میں گھر میں بھی بے پردگی ہے. ہمارے رشتہ داروں سے پردہ نہیں ہے. پردہ کرنے والی اسلامی بہنیں بھی ہو سکتا ہے گھر سے باہر نکلتی ہو تو برقع یا پردہ کرتی ہوں گی, لیکن گھر کے اندر پردے کی اتنی سوچ نہیں ہے. دیور سے, جیٹ سے, کزن ہیں آپ کے, ان سے پردہ کرنے کا ذہن شاید نہیں ہے. حالانکہ یہ بات طے ہے کہ مریدنی کا غیر محرم پیر سے بھی پردہ ہے. یعنی غیر محرم اگر مریدنی ہے, یعنی مرید و پیر کا آپس کا پردہ, آپ سوچئے, حالانکہ وہ عقیدت بھی ہے, محبت, عقیدت اور احترام و تعظیم ہے, مگر پردہ. تو باہر بھی پردہ, گھر میں بھی پردہ, جہاں جہاں مطلب کہ ہم آپ کو شریعت نے پردہ کرنے کا حکم دیا, اور جس سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے اس سے ضرور بھی ضرور آپ پردہ کریں, بے پردگی سے بچیں, اپنی قبر و آخرت کو بچائیں. آپ یہ سوچیں کہ جس پارٹ آف باڈی کو, یعنی یہ غور کرنے کی بات ہے, جس پارٹ آف باڈی کو عورت کی اسلام نے غیر محرم کے آگے ظاہر کرنے سے منع کیا ہے, دکھانے سے منع کیا ہے, اگر آپ اس کو دکھاتی ہیں اور اگر وہی حصہ جہنم کی آگ میں جل جاتا ہے, اس کو جہنم کا انگارہ, جہنم کی آگ, فائر آف ہیل, اس پارٹ آف باڈی کو اگر جلاتی ہے, کین یو امیجن
कितनी तकलीफ होगी, कौन बर्दाश्त कर सकता है। सब छोड़कर चले जाएंगे, कब्र में दबा देंगे। बूढ़ी भी मरती है, जवान भी मरती है, शादीशुदा भी मरती है, गैर शादीशुदा भी मरती है, माँ भी मरती है, बेटी भी मरती है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान, आखिर मौत सब मत। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान, आखिर मौत है। मरना तो है, इस बेपर्दगी के साथ मरने का क्या फायदा। मैंने थोड़ी देर पहले बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आपको मैंने एक इनकी जिंदगी का एक अंदाज बताया। इनकी तो ख्वाहिश ये थी कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे कफन को भी कोई गैर महरम ना देखे। हमें दुनिया में अमल के जरिए अल्लाह की रहमत पाना और अल्लाह की रहमत के जरिए जन्नत में जाना है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि बेशक अल्लाह ताला की रहमत नेकोकारों के करीब है। तो प्लीज खुद को बेपर्दगी से बचाएं और इस मामले में सख्ती करें अपने ऊपर। इस्लाम दिन जमा, अगर आप अपने पर्दे की अहमियत को समझ जाती हैं, पर्दा मर्दों के लिए थोड़ी है, पर्दा औरतों के लिए। पर्दा का लफ्ज किसके लिए? स्पेशली विल फॉर फीमेल। मर्द का तो अपना फितरे औरत है, औरत तो सरापा औरत है। अल्लाह की रजा के लिए चेंज लाएं, अपने नेचर में, अपनी आदतों में आप चेंज लेकर आए। नहीं, हमें नहीं है बेपर्दगी नहीं करनी, हमें नहीं गैर मर्दों के सामने आना, ना गैर मर्दों को अपने सामने आने दे, अपने घर में भी ना आने दे। अगर कोई दोस्त वगैरह या कोई बाहर के रिश्तेदार आते हैं, गैर महरम आते हैं, तो वो अलग रहें, औरतें अलग रहें, सामने ना आए। इसमें इंशाल्लाह आपकी इज्जत की हिफाजत है, माशरा अच्छा होगा, सवाब भी मिलेगा और औलाद की अलग तरबियत होगी इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ वही बात रिश्तेदारों के हवाले से चल रही थी। एक और हदीस सुनाता हूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आम मिस्कीन पर सदका करना एक सदका है और वही सदका अपने रिश्तेदार पर करना दो सदके हैं, एक सदका और दूसरा सिले रहमी। यानी रिश्तेदारों को देने का जो है ना ये फायदा है। लिहाजा ये देखिए कि आपके कौन से करीबी रिश्तेदार ये जरूरतमंद है। अच्छा, अब जरूरतमंद है, अब देना है तो मेहरबानी करके देने का भी फिर अंदाज इख्तियार करें। ढोल बजा के ना दे, उसको बेइज्जत करके ना दे, फिर दे तो चुप कर दे और ऐसे दे के मतलब कि देने वाले को ये फील ना हो कि मेरी बेइज्जती हो रही है, खानदान को रुसवा ना करें, ढोल ना बजाएं, ऐसी कोई चीज ना होने दे। और इस कल्चर को प्लीज डेवलप करें, दें जरूर। मैं कहता हूं गरीब भी दे। आपको पता है दुनिया में सदका ज्यादा कौन करता है? अमीर। दुनिया में सदका ज्यादा अमीर करता है, गरीब सदका नहीं करता। हालांकि गरीब के लिए भी सदका है। भाई गरीब का सदका क्यों नहीं है? अगर अमीर 1000 रुपए दे सकता है तो गरीब 1 रुपया नहीं दे सकता। सदके का ताल्लुक अमाउंट से तो नहीं है। एक गरीब अपने रिश्तेदार को कुछ तो दे सकता है, एक दवाई का पत्ता दिलाकर दे सकता है छोटा सा, जरूरत पड़े तो। देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जो करने की है मगर हम नहीं कर पा रहे। मैंने जैसा कि चंद एक इश्यूज होंगे जो मैं इंशाल्लाह आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा कि एक तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, उनको माफ कर दिया करें और नाराज ना हुआ करें रिश्तेदारों से। लोग उम्मूमन रिश्तेदारों से नाराज होकर बैठ जाते हैं, ये भी एक अजीब हमारे कल्चर है। और ज्यादातर नाराजगी का फिर वो असर तब जाहिर होता है जब घर में कोई दावत हो, प्रोग्राम हो, तो फिर ये कि वो नाराजगी का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये जो है ना, ये व्हाइट कॉलर ब्लैक मेलर है। फैमिली मेंबर ये इंतजार कर रहे होते हैं कि बस इसके घर में कोई खुशी का मौका आए, अब हम इनसे इज्जत मान सम्मान जो है ना वो भीख में लेंगे, तावान में लेंगे कि हमको इज्जत दो, हमको मान दो, हमको सम्मान दो, हमको रिस्पेक्ट दो, वरना हम तुम्हारी दावत में नहीं आएंगे, हम तुम्हारी बेटी का फंक्शन खराब कर देंगे, प्रोग्राम खराब कर देंगे, तुम्हारी खुशियों को गम में बदल देंगे, तुमको आंसू से रुलाएंगे, तुमको ये करेंगे।
اب وہ جک مڑا کر آپ کو عزت بھیک میں دینے کے لیے آ رہا ہوگا. ارے مانگ کر عزت دی تو کیا لیا؟ عزت تو وہ جو انسان کو کردار سے ملتی ہے، محبت دینے سے عزت ملتی ہے. مانگ کر بھی کوئی عزت نہیں جاتی ہے. بہت ستاتے ہیں بس. آپ وہ کیا کریں؟ معاف کر دو. آپ بولو انہوں نے ہمارا غلط کیا تھا، زیادتی کی تھی، معاف کر دو. قرآن کہتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر سے کام لو. اللہ ایسا مزاج عطا فرمائے. یہ میں نے جو بیان کیا نا، یہ سمجھیے کہ تقریباً یہ بہت سارے گھر اور خاندان کی شاید ترجمانی اگر میں کر رہا ہوں، وہ مطلب کہ وہ ان کی حالات و کیفیتوں کا اگر میں بیان کر رہا ہوں، تو اگر خدا نہ کرتا کوئی بات بری لگ گئی ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، انہوں نے کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں کیا، تو کوئی اور موقع ہو اور وہ بھی شریعت اجازت دیتی ہو تو ایک اچھے انداز سے آدمی ڈسکشن کر کے اس کو اس کی مسٹیک ریئلائز کروا لے، نیکی کی دعوت ہو. ہاں، جس رشتے دار کے یہاں آپ کو دعوت ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر فنکشن ہے، موسیقی ہے، بے پردگی ہے، وہاں نہ جائیں، منع کر دیں ہم نہیں آئیں گے، اس کو سمجھائیں. اور میرے ساتھ ہوا تھا ایک دفعہ اتفاق ہی کہہ لیں کہ گھر پر مجھے کارڈ آ گیا. اور وہ کارڈ آج کل اتنا موٹا کارڈ آتا ہے نا، ایک تو اس کو 5-6 کارڈ ساتھ ہوتے ہیں، تو 5-5 6 راتوں کی اور دنوں کی دعوتیں ہوتی ہیں. اس رات یہ، اس رات یہ، اس رات یہ، پھر مہندی الگ، ولیمہ الگ، نکاح الگ، ڈھول کی الگ، تو پھول کی الگ، تو چھول کی الگ، تو پتہ نہیں کیا کیا الگ الگ سب لگا کر رکھی ہوئی ہے. غزل نائٹ الگ ہے، تو میوزیکل نائٹ الگ ہے. ساری راتیں ویسے ہی اندھیری ہوتی ہیں، یہ کالی کرتے ہیں. میں وہ کارڈ پڑا ہوا تھا، میں جانتا تھا، ہمارے جاننے والے تھے. میں نے کارڈ اٹھایا، ایک وہ شب غزل تھی، غزل کی رات، اور ایک میوزیکل نائٹ تھی. الگ الگ گناہ بھی رنگ برنگی گناہ کرتے ہیں نا، گناہ بھی مطلب بالکل ملٹی کلر گناہ ہے اللہ کی پناہ. اور گناہ کا کوئی رنگ نہیں ہے، گناہ سیاہ ہے، جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والا. اب وہ تھے میرے جاننے والے. وہ کارڈ میں نے جب کھولا تو میرے کو تو بڑی حیرت تو ہوئی. کسی نے، میں نے اسی وقت اپنے وہ جس کا کارڈ آیا تھا نا، میں اس کو فون کیا، ڈائریکٹ فون کیا. پھر اس کے دعوت تھی تو میں نے اس کو جو بھی دعائیں وغیرہ دینی ہوتی ہیں وہ دی. تو میں کہا یار یہ کارڈ میں نے دیکھا تو اس میں سے یہ 2 نکلے ہیں. آپ کو آ گیا یہ کارڈ؟ اور اب کیا کرو؟ اچھا دیکھیں، میں نے ابھی تک آپ کو اس کا نام نہیں بتایا، مجھے ضرورت نہیں، حالانکہ وہ کام اعلانیہ تھا، لیکن مجھے بتانے کی حاجت نہیں ہے. مقصد میرا اس کا نام لینا نہیں ہے، مقصد اس کے کسی کام سے اصلاح کرنا ہے. اب وہ ارے آپ کو نہیں آنا تھا کارڈ، یہ غلطی سے آپ کو آ گیا، نہیں ہو گیا. وہ نے میرے گھر کے لیے کارڈ اسے الگ بنا کر رکھا تھا کہ اس پہ 3-4 کارڈ ڈالنے نہیں تھے. یہ تھا ایسا پروگرام، یہ تھا اس کا. اور وہ اتفاق ہو گیا کہ وہ کسی نے لکھ کر وہ بھجوا دیا نا. تو میں نے نیکی کی دعوت دی، اور ہمارا کام ہے نا پہنچانا ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے. ہم آ رہے تھے نا کودمبو، تو ایک شخص سے میرے سامنے جہاز میں نماز پڑھی، اور وہ میں نہیں جانتا تھا وہ کون ہے، مگر پڑھی اس نے نماز. پہلے میں اس کو بات کرنے لگا نا کہ یہ اس طرح نماز، وہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہا تھا، اس کی لوکیشن ہی صحیح نہیں تھی، وہ نہ بیٹھا تھا نہ کھڑا تھا، تو جو سمجھ میں آئے وہ بیچارہ کر رہا تھا. تو جب وہ میرے اس کو سمجھانے کو بولا میں پہلے نماز پڑھ لوں، اب وہ سنا ہی نہیں. اب میں بولے تو کیا سمجھاؤں. اب وہ جو تھا اسے پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد جی آپ کچھ کہہ رہے تھے، تو میں نے کہا آپ نے جس طرح نماز پڑھی کیا آپ نے کہیں پڑھا ہے؟ پہلے پوچھا حنفی ہیں، تو کہا میں حنفی ہوں. تو میں کہا آپ نے جو جس طرح نماز پڑھی یہ آپ نے کہیں پڑھا ہے؟ پہلے بعد بھی کنفرمیشن لیتا ہے نا کہ بھائی پڑھا ہے، کئی علماء سے سنا ہے. تو پھر اب بیچارے نے پڑھا تھا نہ سنا تھا. بولا میرے کو ایسا لگا کہ میں جو کر سکتا ہوں کر لوں. آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ نے سنا نہیں ہے، آپ نے اپنے طور پر یہ سب کچھ کر لیا.
تو میں نے پھر اس کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی تو وہ مانا نہیں، بولا میں پوچھوں گا۔ میں کہا ٹھیک ہے پوچھ لیجیے گا۔ بولا ناراض تو نہیں ہو رہا میرے کو؟ میں کہا میں ناراض کیوں ہوگا، میرا کام آپ کو منوانا ہے ہی نہیں، کیا میری بات مانو، میرا کام آپ کو پہنچانا ہے۔ بولا ہاں یہ بات آپ نے بہت اچھی کی، میں آپ کو اس کا فائدہ بتاتا ہوں۔ یہ ٹائم تھا عصر کا، اب اس میں ہو گئی مغرب، اب اسے میرے کو منہ کے دیکھا میں نماز پڑھ لوں؟ میں کہا میں کھڑکی میں سے دیکھ رہا ہوں سورج غروب تو ہوا نہیں، آپ کو دیکھو سورج نظر آ رہا ہے؟ وہ تو ہم تو اتنی اونچائی پر ہے نا، پھر میں نے تو اونچائی اور نیچائی کا فرق سمجھایا کہ رمضان میں بھی اونچائی اور نیچائی سے روزے کی ٹائمنگ میں فرق پڑ جاتا ہے، افطار کے ٹائمنگ میں سورج کے غروب ہونے کے حوالے سے۔ اب اس کو یہ نہیں تھا کہ میں کسی سے پوچھوں، اب آپ کو کیا لگتا ہے میں پڑھ لوں؟ میں کہا میرا زن یہ ہے کہ اب تک سورج غروب نہیں ہوا اور مجھے جلدی نہیں ہے، میں کیا جلدی کروں؟ تو اس نے کہا میرے کو اس وجہ سے تھوڑی جلدی ہے۔ میں کہا یار یہ وجہ تو دوبارہ مطلب یہ اس وجہ کا حل ہے، لیکن نماز جو وقت ہے، وقت تو شرط ہے، اذا فات شرط فاتر مشروط، اگر شرط فوت ہو جائے مشروط فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیز اب وہ بالکل انتظار کرتا رہا اتنے میں نے دیکھ لیا کہ اب نماز کا ٹائم جیسا مغرب کا شروع ہو گیا۔ تو اب میں اٹھا اور جو جہاز میں کھڑے کھڑے جو نماز پڑھنے کا جو ایک ہے، تو میں نے جا کر اپنا وہ بچھایا اور قبلہ رو ہو کر میں نے نماز پڑھ لی، قبلے کا بھی میں نے معلوم کر لیا تھا، نماز پڑھ لی۔ اب یقین مانے وہ شخص چپ چاپ جیسا میں کر رہا تھا چپ چاپ میرے پیچھے کر رہا تھا، اسے کوئی وہ اثر والا طریقہ اختیار کیا ہی نہیں، اسے وہی کیا جو میں نے کیا مغرب میں۔ کون ہے کیا ہے آئی ڈونٹ نو ہم، وہ پہلی بار میں ملا ہوں اور اب تک کی جب میں بیان کر رہا ہوں میں آخری بار ملا ہوں اس سے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آج اگر کہیں بیان میرا چلے اور وہ کبھی دیکھے اور کبھی بولے گا یار یہ تو میری باتیں بیان کر رہا ہے، لیکن میں اسے امپریس ہوا، کیوں؟ اس سے سیکنڈ ٹائم اسے بحث نہیں کی، میں نے اس سے بحث نہیں کی، میں مسکراتا رہا اور اس کو نیکی کی دعوت دیتا رہا۔ وہ مجھ سے سوال جواب کرتا رہا، میں نے کہا میرا کام پہنچانا ہے، میں منوانا نہیں، میرے کو ناراض کیوں ہوں گا میں سے؟ مجھے نیکی کی دعوت دینے کا بھی تو ثواب ہی مل رہا ہوگا نا انشاءاللہ، اس کو مسئلہ سمجھانے کا ثواب مل رہا ہوگا، بہت بڑا ثواب ہے کسی کو شرعی مسئلہ سمجھانا۔ میں چونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو پڑھا سیکھا سمجھا، جہاز میں نماز پڑھنے کے حوالے سے جو مسائل سیکھے سمجھے، الحمدللہ مفتیان کرام کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ، اور پھر پیر صاحب امیر سنت کے ساتھ سفر کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، تو یوں اندازہ ہے کہ اس پہ کیا کیا ہونا چاہیے۔ ہر ایک کو پتہ نہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں، جس عورت کو سمجھ میں آتا ہے کرسی پہ نماز پڑھ لیتی ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیتی ہے، قبلے کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا، جدھر منہ جدھر صوفہ جدھر پلنگ جدھر کرسی، کچھ سمجھ نہیں پڑتی۔ باہر نکلتے ہیں مسجد کا منہ ادھر لگتا ہے نا، قبلہ ادھر ہوگا، ارے کچی روڈ گھوم رہا ہے، قبلہ یوں ہوگا، گھر ادھر، کوئی قبلہ نما، کوئی کمپاس سے کوئی گھر میں قبلہ چیک کر لو، کچھ تو کرو، کوئی قبلے کا اتا نہ پتا کچھ بھی نہیں، عجیب جہالت ہے، عجیب جہالت ہے، ایسی مرضی چل رہی ہوتی ہے جس کی جو سمجھ میں آتا ہے۔ حالانکہ جس کو کرسی پر یا بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے وہ سب سے پہلے اپنی کیفیت پر علماء سے فتویٰ لے لے کہ کیا میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی مجھے شریعت نے اجازت دی ہے؟ قیام فرض ہے، اگر آپ اپنا فرض چھوڑ رہے ہیں تو کیا آپ کو فرض چھوڑنے کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ یہ دیکھنی چیزیں بہت ضروری ہیں۔ میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں کہ آپ نیکی کی دعوت دیں اور یہ چھوڑ دیں کہ کوئی مانتا ہے کہ نہیں مانتا، منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ قیامت کے روز وہ انبیاء کرام بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک امتی ہوگا۔ میرے آقا فرماتے کہ میں اپنی کثرت امت پر فخر کروں گا، سب سے تو امتی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہوں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اسلامی بہنیں نیکی کی دعوت عام کریں، کثرت کی طرف نہ، یعنی کہ کوانٹٹی کی طرف اگر نہیں بھی جاتی کوالٹی کی طرف جائیں، اور نمازی بنائیں، علم سکھائیں، مدرسۃ المدینہ بالغات کو مضبوط کریں، قرآن کریم کی تعلیم کو، گھر درس کو مضبوط کریں، اپنے ہر بدھ کو ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات کو مضبوط کریں۔ انشاءاللہ اس سے خوب نیکی کی دعوت عام ہوگی۔ کانٹیکٹ کریں، نئی نئی اسلامی بہنوں کو لائیں اپنے ساتھ مدنی ماحول میں، اور ذمہ دار بنائیں، ان کو ذمہ داریاں دیں۔ شاید دنیا میں مجھے جہاں بھی موقع ملا ہے
میں نے کولمبو میں اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں کی مضبوطی کے ڈنکے بجائے. مجھے ایسا لگا ہے کہ دنیا کے چند ایسے ملک ہیں جن میں اسلامی بہنوں میں مدنی کام مضبوط ہے. ان میں ایک میری اطلاع کے مطابق جو میں نے آپ کی کارکردگی کے لی تھی، کولمبو اس میں سے ایک شہر ہے جن میں اسلامی بہنوں کا کام مضبوط ہے. اور اگر میں تھوڑا سا یوں کھل کر بولوں تو شاید اسلامی بھائیوں سے زیادہ مضبوط ہے. صحابہ کرام اور صحابیات سب نے مل کر دین کی خدمت کی ہے. صحابیات نے اپنے حصے کا کام کیا، صحابہ کرام نے اپنے حصے کا کام کیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو آپ بھی اپنے حصے کا کام کریں نرمی کے ساتھ اور مستقل کرتی رہیں، تھکے نہ. کوئی آتا ہے نہیں آتا، مانتا ہے نہیں مانتا، ہم اپنا کام پورا کریں. آپ اذان کی پتہ نہیں آپ کو اذان کی آواز آتی ہے نہیں آتی، مؤذن اذان دیتا ہے، ٹائم ہو گیا مؤذن اذان دے دینی ہے. نماز کے لیے کوئی نہیں آتا، مؤذن اذان دینا بند نہیں کرتا. ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، نرمی پیار. اب آپ شروع سے ہی اس کو پردے پر بولیں گی، برقعے پر بولیں گی، اس کو دیگر چیزوں پر بولیں گی تو وہ بھاگ جائے گی. آپ اسے نماز کی دعوت دیں اور درس و بیان کی دعوت دیں، سنت اور آداب سکھائیں، نیکی کی دعوت دیں، حکایات واقعات بتائیں، اسے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا طریقہ بتائیں، نرمی کا درس دیں، اسے مطلب کہ حسن اخلاق کا درس دیں. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کے قریب کرے گی اس کو. پھر انشاءاللہ وہ عمل جس کو آپ بھی دیکھنا چاہتی ہیں، انشاءاللہ وہ عمل بھی آپ کا سامنے ظاہر ہو جائے گا. دل میں نرمی، محبت، پیار، خوف خدا، اسلام و دین کی محبت، خوف آخرت پیدا ہوگا تو وہ عمل جو اس کے لیے مشکل ہے وہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی عمل شروع ہو جائے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک